زید چھت کے اوپر چڑھا، زید علی السطح، زید سطح کے اوپر آیا. یہ اوپر والی چیز ختم ہو سکتی ہے، یہ نیچے اتر سکتی ہے، لیکن جو کہا گیا کہ زید فی المسجد، جی الناس فی المسجد، کہ یہ لوگ مسجد میں ہیں، تو مسجد میں کا معنی کیا ہوگا؟ مسجد کے اندر ہے، اس کے حال کے اندر بیٹھے ہیں. جب کہا جائے گا کہ یہ الناس علی سطح المسجد، کہ یہ لوگ کیا ہے؟ مسجد کی چھت پر ہیں، تو چھت کے اوپر سے تو چیز ہٹ جاتی، اوپر ہے. جب یہ کہا گیا کہ الناس فی المسجد، کہ یہ لوگ کیا ہے؟ مسجد میں ہیں، تو میں کا معنی یہ ہوا کہ یہ اندر کی چیز ہے. تو قرآن پاک کے عجیب اسلوب ہے. قرآن یہ کہتا ہے کتب علی وزینوا فی قلوبکم، اور پیچھے کیا کہا؟ کتب علی فی قلوبہم، کہ ان کے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دلوں میں ایمان کو لکھا، ان کے دلوں میں تزیین و آرائش کی ہے. تو اللہ پاک نے صحابہ کے دلوں میں ایمان کو لکھا ہے، ان کے دلوں کے اندر کیا لکھ دیا ہے. اب کوئی جتنا مرضی زور لگا لے، وہ ان کے دلوں سے ایمان کو نکال سکتا نہیں ہے. ہمارے دل میں جو بات آ جائے، کوئی اس کو نکال سکتا ہے؟ نہیں نکال سکتا. تو صحابہ تو بڑے اعلیٰ درجے کی کیا شخصیات ہیں، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے. اب دنیا کی کوئی طاقت ان سے ایمان کو نکال سکتی نہیں ہے. تو یہ معنی کیا؟ اولئک کتب، یہ وہ لوگ ہیں کتب فی قلوبہم الایمان، کہ اللہ نے جن کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا. وزینوا فی قلوبکم، اور جن کے دلوں میں ایمان کی تزیین کر دی. اب ان کے لیے کیا کہا؟ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، ان کے اندر سے کفر، فسق، عصیان کو ہٹا دیا. اولئک هم الراشدون، یہ رشد و ہدایت کے مینارے ہیں، یہ رشد و ہدایت کے مینارے ہیں، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، یہ کامیاب کامران لوگ ہیں. انہی کے لیے ایمان کو کہا گیا. اللہ پاک نے قرآن مقدس کو کیا ہے؟ دنیا کائنات کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھا. یہ قرآن کب لکھا گیا جی؟ اس دنیا کو وجود دینے سے 50,000 سال پہلے اللہ پاک نے اس کلام مقدس کو کیا ہے؟ لوح محفوظ پر لکھا. کتنے سال جی؟ کتنے سال؟ 50,000 سال پہلے کلام مقدس کو کیا اللہ رب العزت نے اپنے عرش پہ لکھا. اللہ اکبر. تو صحابہ کا ذکر تو اس وقت سے تھا، صحابہ کا ذکر تو اس وقت سے تھا جب زمین و آسمان کو وجود نہیں ملا تھا. اللہ پاک نے صحابہ کا ذکر اس وقت کیا ہے؟ لوح محفوظ پر عرش معلیٰ پہ کیا تھا. اور پھر بعد میں تورات، زبور، انجیل، صحف آتے رہے، انبیاء آتے رہے، پھر وہ بھی بتاتے رہے ایک امت آئے گی، اس میں ایسا نبی ہوگا، اس نبی کے جان نثار وفادار صحابہ یوں ہوں گے، اس کے وفادار صحابہ یوں ہوں گے. یہ تذکرہ کو آج نہیں صحابہ کا چلا، یا صحابہ کے نعرے کوئی آج نہیں لگ رہے، یا صحابہ کی تعریف کوئی آج نہیں ہو رہی. یہ میرے نبی کے صحابہ کی تعریف تو دنیا کو وجود ملنے سے پہلے جب کلام مقدس لکھا گیا تھا اس وقت سے ہے. اور پھر جب سے تورات، زبور، انجیل آئی، پھر ان میں میرے رب نے تذکرہ کیا. کہیں حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر کیا، کہیں حضرت عمر کا ذکر کیا، کہیں حضرت عثمان کا ذکر کیا، کہیں حضرت علی کا ذکر کیا، کہیں صحابہ کے عشرہ مبشرہ ہونے کا ذکر کیا، اور کہیں صحابہ کی عظمت کے پھریرے کر کے دنیا کو بتایا کہ یہ صحابہ عام سی شخصیات نہیں ہیں، یہ عام سی شخصیات نہیں ہیں. ان کے لیے کہا گیا قرآن مقدس میں اولئک هم المفلحون، اولئک هم المتقون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المتقون، اولئک هم المفلحون، کہ یہ سارے تمغے، یہ اعزازات کن کو ملے ہیں جی؟ صحابہ کرام رضوان اجمعین کو ملے. اور یہ کون ہے؟ کہ جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا، حضور کو سامنے دیکھا ہے. اور انہی کے لیے کہا گیا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.
کہ جب ان کے اوپر قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے، اور یہ رب کی ذات پر توکل کرتے ہیں۔ پھر جب چل پڑتے ہیں تو وہ روم، فارس، ایران سب کو تہتے کرتے ہوئے الہ کلمت اللہ کی خاطر ایمان کے کلمے کو بلند کرتے۔ یہ اللہ رب العزت نے ان کو اعزاز عطا فرمایا۔ یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا، آج ہمیں انہی کے صدقے سے ملا ہے۔ یہ انہی کے صدقے سے ہمیں کیا ہے؟ ایمان ملا ہے، اور انہی کے صدقے سے، انہی کے خون سے اور انہی کی قربانیوں سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ آج ہم دین کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ صحابہ کا صدقہ ہے، یہ اہل بیت کا صدقہ ہے۔ انہی کے قربانیوں اور انہی کی محنتوں سے یہ ہمیں کیا ہے؟ دین ملا ہے۔ آج ہم نے گھروں میں یہ کلمہ پڑھ لیا، بڑی آسانی سے پڑھ لیا، بڑی آسانی سے ہم نے نماز سیکھ لی، پڑھ لی، لیکن ہم نے اس کے اوپر سوچا کہ کبھی اس کے پیچھے کتنی کیا داستانیں، قربانیاں ہیں صحابہ کرام کی، کیا ہے؟ قربانیاں اس کے پیچھے ہیں، جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ کیا جناب والا یہ دین کو اتنا آسانی سے نہیں آ گیا، اس کے لیے بڑی محنت ہے۔ جس طرح ہر معاشرے کے طبقے میں ہر آدمی اپنی ایک فیلڈ میں محنت کر کے وہ پہنچتا ہے، اسی طرح یہ دین بھی بڑی محنت سے پھیلا اور بڑی مشقتوں سے پھیلا۔ 13 سال صحابہ کرام نے مکہ میں ظلم و ستم کی زندگی گزاری، 10 سال پھر کفار کے ساتھ مقابلہ کیا۔ 259 صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ دور نبوت میں شہید ہوئے، اور 1200 صحابہ کرام صرف اور صرف حضور کی ذات اور ختم نبوت کے لیے شہید ہوئے۔ 1200 صحابہ، 259 کتنے تھوڑے سے، اور 1200 صحابہ کرام وہ شہید ہوئے، پھر کئی جنگوں میں بعد میں شہید ہوتے آئے، اور یہ شہادتوں کا سلسلہ چلتا آیا، حضور کی ذات کے دفاع کے لیے بھی اور حضور کے صحابہ کے لیے بھی کیا ہے؟ یہ سلسلہ چلتا آیا اور چلتا ہے، اور قیامت کی صبح تک یہ کیا سلسلہ چلتا رہے گا۔ 73 کی تاریخ میں، 53 کی تحریک میں ہم دیکھیں کہ کیا کچھ ہوا مسلمانوں کے ساتھ۔ اس سے پہلے انگریز کی ہم جائیں، ہندوستان کی تاریخ میں کالا پانی ہے، جزیرہ انڈمان ہے، اور تحریک ریشمی رومال ہے۔ ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، اس سے پہلے جائیں، پیچھے ہٹتے جائیں، ایک لمبی چوڑی داستان ہے کہ جو قربانیوں سے بھری پڑی ہے کہ دین ہمیں کس انداز سے ملا۔ آج اسی کے اوپر کیا ہے؟ یہ چلتے چلاتے یہ قربانیوں کا سلسلہ ہے کہ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک قانون پاس ہوا تھا توہین رسالت کا، کہ جناب جو حضور کی گستاخی کرے گا 298 اور 295 کے تحت یہ کیا ایک ایکٹ بنایا گیا کہ جناب اس کو کیا ہے؟ قید کیا جائے گا، پکڑا جائے گا، اس کے لیے ایک سزا متعین کی گئی گستاخ رسول کے لیے، اور وہ وقت بھی آیا۔ سن 73 میں یہ تاریخ 74 میں کامیاب ہوئی۔ 7 ستمبر 1974 کو یہ قرارداد منظور ہوئی اور قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا اور گستاخ رسول کے لیے قانون بنایا گیا، اور 7 اگست 2023 یہی مہینہ وہ خون شہداء وہ رنگ لایا، اور وہ قانون پاس ہوا پاکستان کی نیشنل اسمبلی سے کہ جو بھی صحابہ کی اور اہل بیت کی گستاخی کرے گا اس کی کم از کم سزا 10 سال ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کی عمر قید ہے۔ یہ امن کا پیغام دیا کہ ہم صحابہ کے ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، جو اہل بیت کی گستاخی کرے گا اس کو بھی معافی نہیں ہے، اور جو صحابہ کی گستاخی کرے گا اس کو بھی معافی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو تاریخ کا موضوع نہیں ہے، یہ قرآن کا موضوع ہے، انہوں نے حضور سے کیا تعلیم لی ہے، اور یہ وہ شخصیات ہیں جن کو دنیا کو وجود ملنے سے پہلے اللہ رب العزت نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دیا۔ قرآن 50,000 سال پہلے لکھا گیا اور پھر حضور پہ نازل ہوا، اور اس میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ درجہ بدرجہ وہ شخصیات اسلام میں آتی گئیں، اسلام قبول کرتی گئیں، کوئی پہلے آیا کوئی بعد میں آیا، اور حضور کے 23 سالہ دور نبوت میں
اور حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کا ایک جمع غفیر تھا جو حضور کے سامنے موجود تھا، اور وہ ساروں کے لیے اللہ رب العزت نے کہہ دیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ اور ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ان کے لیے ایمان اور اسلام کو قبول کر کے تکمیل کر دی گئی کہ اب صحابہ حضور جب تک موجود ہیں صحابہ ہیں، جب حضور چلے جائیں گے تو صحابیت ختم ہو جائے گی۔ تو حضور کی موجودگی میں 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا یہ مجمع موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوان کا سرٹیفکیٹ دیا۔ وہ کل بھی جنتی تھے، وہ آج بھی جنتی ہیں، اور کل قیامت کی صبح تک محشر کے میدان سے جنت تک جانے تک وہ جنتی ہیں، اور جنتی ہونے کا لیبل ان کے اوپر لگا ہوا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت چیخے چلائے روئے پیٹے وہ ان سے صحابیت کے لیبل جدا کر سکتی نہیں ہے۔ اور الحمدللہ یہ قانون پاس ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ اس کے اوپر عمل بھی ہوگا۔ اور یہ کیا ہے، پاکستان میں امن قائم کرنے کے لیے ہے۔ آئے دن ٹیلی ویژن پر، آئے دن ادھر ادھر کوئی بیٹھے ہوئے کوئی استغفر اللہ معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تنقید کر رہا ہے، کوئی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلاف بھونک رہا ہے، کوئی حضرت عمر کے بارے میں، کوئی حضرت عثمان، کوئی حضرت علی کے بارے میں، کوئی حضرات حسنین کریمین کے بارے میں، کوئی دیگر صحابہ کرام کی شخصیات کے بارے میں، جس کے منہ میں جیسی گندی زبان آتی ہے ویسی وہ لیکچر قسم کی بد زبانی کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو ان کی زبانوں کو لگام دینے کے لیے، صحابہ کی عظمتوں کو بچانے کے لیے، ان کی ذاتوں کو دفاع کرنے کے لیے کہ صحابہ بھی ہمارے ایمان کا جز ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ایمان کا جز ہیں، صحابہ کے بغیر بھی ایمان کامل نہیں ہے، اہل بیت کے بغیر بھی ایمان کامل نہیں ہے۔ دونوں کے ساتھ محبت ہوگی ایمان کامل ہوگا، ورنہ ایمان کامل نہیں ہوگا۔ ایمان کی تکمیل کی حفاظت کے لیے، صحابہ کی عظمت کی حفاظت کے لیے، اہل بیت کی عظمت کی حفاظت کے لیے یہ قانون پاس کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان شہداء کی قبروں پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے جن کے خون کی آب یاری سے یہ قانون پاس ہوا، اور جن جن لوگوں نے اس میں محنت کی اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا ہے، صحابہ اہل بیت سے سچا عشق، سچی محبت اور ان سے سچی وفاداری نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے فتنے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری ان سے حفاظت فرمائے، خواہ وہ قادیانیت کا فتنہ ہو، خواہ وہ رافضیت کا فتنہ ہو، خواہ وہ منکرین حدیث کا ہو، خواہ وہ کسی بھی شکل میں ہو، گور شاہی ہو، جتنے بھی فتنے اللہ تعالیٰ امت کی ان فتنوں سے حفاظت فرمائے اور دین اسلام پر ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کیا ہے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو باتیں کہیں سنی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔